بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعندہ الاقرع بن حابس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب کہ وہ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا۔ وعندہ الاقرع بن حابس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ فقال الاقرع، تو حضرت اقرع رضی اللہ عنہ نے کہا، ان لی عشرۃ من الولد، کہ میری 10 اولاد ہے، ما قبلت منہم احدا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر شفقت نہیں کرتا ہے، رحم نہیں کرتا ہے، اس پر شفقت نہیں کی جاتی، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں چھوٹے بچوں کو بوسہ دینے کے تعلق سے بات سامنے آئی ہے۔ بیان چل رہا ہے سلام کے وقت میں مصافحہ، معانقہ اور بوسہ دینے کا۔ چونکہ ملاقات کے وقت میں مصافحہ کرنا، گلے ملنا یا نہیں، پیشانی کو بوسہ دینا یا نہیں، یہ تذکرہ تھا، تو اس میں 2-3 چیزوں میں ایک بوسہ دینے کا بھی ذکر آ گیا، تو اس کے ساتھ میں ایک ایسا مسئلہ ذکر کر دیے جو ملاقات سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بچوں کے بارے میں ہے، اور اس میں بوسہ دینے کا ذکر ہے، اس کو بھی اس چیپٹر کے تحت میں ذکر کر دیا گیا۔ اب یہ چیپٹر سے جڑ بھی سکتا ہے، وہ اس طرح پر کہ بچوں کا یہ مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کبھی کسی کے پاس جائیں اور وہاں چھوٹے بچے ہوں اور وہ ملنے کے لیے آئیں تو ان کو بوسہ دے سکتے نہیں، تو یہ ملاقات سے پھر جڑ جائے گا، چیپٹر کے حساب سے ہو جائے گا۔ اور ہم اس کو نہ جوڑیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب بچے تھے چھوٹے، ان کو بوسہ دیا، وہ تو گھر میں تھے پہلے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیے، تو بس یہ خالی بچوں کو بوسہ دینے کے بارے میں ذکر ہے، یہ چیپٹر کے حساب سے تو نہیں ہے، لیکن بوسہ دینے میں ایک بات آ گئی تھی تو اس کے بیچ میں ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ خیر، یہ تو حدیث کا حاصل ہوا۔ اب اس میں واقعے میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا تھا۔ ایک صحابی آئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، تو ان کو تھوڑا عجیب لگا، انہوں نے فوراً کہا کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات ارشاد فرمائی، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی پر شفقت نہیں کرتا ہے اس پر شفقت نہیں کی جاتی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ چھوٹے بچوں کو بوسہ دینا یہ شفقت کی علامت ہے، یہ رحم کی، رحمت کی، دل کے جذبے کی علامت ہے، مہربانی کی علامت ہے، تو اس لیے چھوٹے بچوں کو بوسہ دینا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کا حاصل ہوا۔ اب مسئلہ سمجھیے، آپ چھوٹے بچوں کو بوسہ دینے کے بارے میں مسئلہ سمجھیے۔ بوسہ کبھی پیشانی پر دیا جاتا ہے، بوسہ کبھی گال پر، کلے پر دیا جاتا ہے، بوسہ کبھی ہونٹوں پر دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیشانی پر بوسہ دینا یہ شفقت کی علامت ہے، کسی کے ساتھ شفقت، رحم، مہربانی کی علامت ہے۔ گال پر بوسہ دینا یہ محبت کی علامت ہے۔ ہونٹوں پر بوسہ دینا یہ شہوت کی علامت ہے، نفسانی خواہشات، جذبات کی علامت ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹے بچوں کو پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں، شفقت کی علامت ہے، گال پر بھی بوسہ دے سکتے ہیں، محبت کی علامت ہے، لیکن ہونٹوں پر بوسہ نہیں دینا چاہیے، ہونٹوں پر کس نہیں کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو، اور چھوٹے بچوں سے بھی بڑے نہ کروائیں کس چھوٹے بچوں کو۔ پیشانی پر ٹھیک ہے، گال پر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، اب آپ یہاں پر آئیے، پیشانی پر بوسہ جائز ہے، گال پر بوسہ جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟
ہر کوئی کسی کے بھی بچے کو بوسہ دے لے گا؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں. ماں باپ دادا دادی نانا نانی بڑے لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ چھوٹے بچوں کو پیشانی پر بھی بوسہ دے سکتے ہیں, گال پر بھی بوسہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو رشتہ داروں میں دور کا رشتہ دار ہے یا کوئی اجنبی ہے تو ایسا شخص کسی اجنبی کے بچوں کو پیشانی پر تو بوسہ دے سکتا ہے شفقت کی وجہ سے, بڑی عمر کا ہو یا کوئی بھی بہت بوڑھا تو نہیں ہے لیکن ہے 35-40 سال کا 30 سال کا, وہ بھی ایک دم چھوٹے بچوں کو شفقت والا بوسہ, پیشانی والا بوسہ تو دے سکتا ہے, لیکن گال والا بوسہ اجنبی کے بچوں کو نہیں دینا چاہیے, بہتر نہیں ہے, نہیں دینا چاہیے گال والا بوسہ. ٹھیک ہے. یہ ہوا. ہونٹوں والا تو مسئلہ شروع سے آ چکا ہے, اور اب اس میں بھی گال والا بوسہ تو نہیں دے گا اجنبی کوئی کسی کے بچے کو. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے ہم بوسہ لیتے ہیں, کوئی بھی چھوٹے بچوں کو اگر بھائی ذرا بوسہ دو, شفقت میں, محبت میں, پیار میں چھوتا ہی ہے, تو بھی چھوٹا بچہ ہمارے ہاتھ کو کس کرے بوسہ دے یا ہمارے گال کو کس کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پیشانی کا بوسہ تو خیر نارملی بڑے لوگ چھوٹوں کو دیتے ہیں, چھوٹوں سے پیشانی پر بوسہ لینا تو اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن کبھی لے لے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ چھوٹے بچے کو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ذرا بوسہ دو تو لے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ شفقت, پیار, محبت کی علامت ہے یہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, رحم دلی کا. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہوئی تھوڑی سی تفصیل. اب کبھی ہم کسی کے ہاں ملنے کے لیے گئے اور بچے بھاگے آئے, اجنبیوں کے بچے ہیں, تو اب کیا کریں؟ مطلب ایسی ایج والا شخص جو شادی شدہ ہے, 30 سال ہے, 30 سال سے اوپر کا ہے, چھوٹے بچے اس کے پاس آئے, اس کے اپنے بھی بچے ہیں آلریڈی, تو وہ پیشانی پر بوسہ دے کہ ایسا کرنا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے. بہت شفقت ہے, بہت رحم کرنے والا بندہ ہے, پیشانی پر بوسہ دیتا ہے, وہ کہ اجازت تو ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اجنبیوں کے بچے کے معاملے میں صرف سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں, سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں, بس اتنا کافی ہے. اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ پیشانی, نہ گال, نہ کچھ, نہ کیا. پھر بھی پیشانی کی پرمیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تفصیل ہوئی پوری ایسے لوگوں کے لیے جو بڑی عمر والے ہیں, شادی شدہ ہیں, ان کے اپنے بچے ہیں. نارملی ایسے بچے, مثلا جوان بچہ, کوئی جوان ہے 15 16 17 سال کا ہے, وہ چھوٹے بچوں کو بوسہ دینا چاہتا ہے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. اپنے فیملی کے بچے ہیں, بڑا بھائی ہے, چھوٹے بھائی کو پیار سے بوسہ دے رہا, اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. ہو تو گھریلو بات ہے, وہ تو ہوتا ہی ہے نارملی, اور اس کے اوپر کوئی پابندی کی بات بھی نہیں ہے. تو گھریلو مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں, گھر سے ہٹ کر کے یہ ڈیٹیل ذہن میں رکھنی چاہیے. اب ایک آخری بات, چھوٹے بچے بول تو کتنے چھوٹے بچے؟ ایک دم چھوٹے بچے, جو چھوٹے ایک دم 1 سال 2 سال 3 سال کے 5 سال کے اندر کے ہیں ویسے بچے. ورنہ جو چھوٹے بچے 7 سال سے اباؤ ہونا شروع ہو گئے, آگے بڑھنا شروع ہو گئے, تو اب آگے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے, ان سے بہتر یہ ہے کہ گھر کے لوگ بھی, رشتہ دار بھی گال کے بوسے کو روک دیں. وہ کوشش کریں کہ وہ روک دیں, اس کو بھی روک لگا دیں. وہاں سے اب ایک بچے کا ایک الگ دور شروع ہوتا ہے. وہاں سے اب وہ صرف بچپن میں نہیں رہتا ہے, اب اس کے اندر بھی خود میں بھی فیلنگس آتی ہیں. اور ہمارا جو دور چل رہا ہے آج کل کا, جیسا دور چل رہا ہے, ویسے دور میں تو ان چیزوں کو حتی الامکان اگنور کیا جائے, یہی بہت بہتر ہے, یہی زیادہ اچھی چیز ہے. باقی بڈھے لوگ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ رحم دل ہوتے ہیں, شفقت والے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ گال پر بوسہ دیں کسی بھی طرح. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ذہن میں رکھیے. تو اور ایک چیز, ہاتھ سے بوسہ دیتے بعض لوگ, ہاتھ سے ایسا ہاتھ کلے کو لگا کے اپنے ہاتھ کو چوم لیتے, تو اس کو بوسہ نہیں بولتے اصل میں, لیکن چل جاتا کبھی کبھی, یہ بھی ایک گنجائش ہے. یہ بوسہ دینے میں آتا ہی نہیں. پہلی بات, اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لے رہے بولے جیسا ہوتا ہو, وہ فیلنگ کا مسئلہ ہے. وہ ہم ہاتھ کو اس کے گال کو ہاتھ لگا کے ہم ایسا فیل کر رہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس کا گال لگا ہوا ہے کیا, پھر اس کو بوسہ دے لے رہے. یہ ایک چل جاتا, چھوٹی موٹی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد ایک لاسٹ مسئلہ, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, فیلنگس, ماں باپ بھی ہیں, ماں باپ ہے, بڑا بھائی ہے, کوئی بھی ہے, وہ خود شہوت کے دور میں ہے. مطلب ایک ایسا ٹائم انسان پر کبھی آتا ہے, وہ ٹائم پر اس کے اندر شہوت ہے, اس کے دماغ میں شہوت ہے, اس کے دل میں شہوت ہے, مطلب ایک بری فیلنگز وہ ہیں. تو وہ ٹائم پر کوئی ماں باپ بھی اپنے بچے کو بھی بوسہ نہ دے, کیونکہ دل میں فیلنگ چل رہی ہے, شہوت چل رہی ہے. وہ موقع پر بوسہ دینا بالکل صحیح نہیں ہے, اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے آگے بہت بڑے بڑے مسئلے اور تفصیل بنتی شرعی دلائل کے اعتبار سے.
اس لیے بس اتنا سمجھ لیجئے، جس وقت دل میں شہوت چل رہی ہو، برے خیالات اور بری فیلنگز چل رہی ہوں، تو وہ ٹائم پہ چھوٹے بچوں کو کسی کو بھی بوسہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے نا، احتیاط کرنا ہے اس مسئلے میں بھی۔ چار باتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں۔ مقصد آج کی درس حدیث کا کیا ہے؟ آج کی درس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ شفقت کریں، چھوٹوں پر شفقت سے پیش آئیں، رحم دلی سے پیش آئیں، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی شفقت کا اور رحم کا معاملہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ اہم باتیں سیکھ کر سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کے وقت میں عمل کرنے کی، بچنے کی باتوں سے بچنے کی، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔